وسلم ان اطيب الكتب كتب التجار اذا حدثوا لم يكذبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا اؤتمنوا لم يخونوا واذا اشتروا لم يظلموا واذا باعوا لم يكرموا واذا كان عليهم لم ينقلوا واذا كان لهم لم يعسروا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو صاحب ضرورت بنایا۔ ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہوں، آمدنی ہو چاہے نہ ہو، لیکن خرچے کبھی نہیں رکتے۔ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت نے تجارت کی شکل میں انسان کو رزق کے اسباب میں سے سب سے بہتر سبب عطا فرمایا۔ ہم نے جو آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی، اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ اور حلال کمائی تاجروں کی ہے، بشرطے کہ وہ 7 شرطوں کے ساتھ اپنی تجارت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اطیب الکسب کسب التجار، سب سے پاکیزہ اور حلال کمائی جو ہے وہ تاجروں کی ہے، بشرطے کہ وہ 7 کام کریں۔ نمبر 1 میں فرمایا اذا حدثوا لم یکذبوا، جھوٹ نہ بول۔ آج ہمارے تاجروں کا حال یہ ہے کہ وہ کچھ کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو بنا جھوٹ بولے کاروبار نہیں چلتا۔ ایسا نہیں ہے، سچ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی۔ نمبر 2 میں فرمایا وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، لین دین کے سلسلے میں کوئی وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ آسمانی آفت کے سوا وعدہ پورا کرنے میں اپنی طرف سے پوری کوشش ہونا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ نمبر 3 میں فرمایا وَإِذَا تُؤْمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، اگر کوئی امانت داری کا معاملہ ہوا تو اس میں خیانت نہ کرے۔ پھر فرمایا وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَظْلِمُوا، جب آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے تو خرید لیجئے، ورنہ بیجا کمیاں اس میں مت نکالیے۔ سامان آپ خریدنا چاہ رہے ہیں ریٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ برائی، یہ سب نہ کریں۔ بیجا برائی اس میں نہ نکالیں، جو حقیقت میں کمی ہو تو بتائی جائے، لیکن بیجا کمی نہ نکالی جائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُتْرِفُوا، جب سامان آپ بیچ رہے ہیں تو کوالٹی سے زیادہ تعریف نہ کریں۔ جو 3rd کوالٹی کا سامان 1st کوالٹی میں نہ بیچیں، کیونکہ ان الصدق ينجي والكذب يهلك، سچ انسان کو کامیابی کے کنارے پہنچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ سامان بیچ رہے ہیں تو کوالٹی سے زیادہ تعریف نہ کریں، جتنا ہے اتنی ہی کوالٹی بتائیں۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يَمْطُلُوا، کہ اگر کسی کا قرض ہے، لے رکھا ہے، ادائیگی کا انتظام ہے تو اس میں ٹال مٹول نہ کرے۔ قرض ایک بہت بری بلا ہے، لیکن لینا دینا پڑتا ہے۔ شریعت نے قرض دینے کی بھی تاکید کی ہے اور قرض ادا کرنے کی بھی تاکید کی ہے۔ اگر ضرورت مند ہے اور آپ قرض دے کر اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو قرض دینا بھی سنت ہے، اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے تو قرض ادا کرنا بھی سنت ہے۔ ادائیگی کا انتظام کے بعد بھی قرض ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے آخرت کا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کا قرض کسی کے اوپر ہے اور اس کے پاس دینے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، لم یعسر، اس کو پریشان نہ کریں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ اگر تجارت ہوتی ہے تو پھر اس تجارت میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تھوڑا بیچیں لیکن ایمانداری کے ساتھ بیچیں تو اس میں برکت آئے گی، اور برکت کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ برکت کے اوپر ایک مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، جو سنایا آپ کو۔ ایک صاحب سندھ، وہ بڑے بیمار رہتے تھے، ان کے 3 لڑکے تھے۔ مولانا زکریا صاحب نے لکھا تو 2 لڑکے جو تھے وہ دنیا دار تھے، مطلب پیسہ ہے چاہے جیسا ہے۔ ایک لڑکا تھا اس کی زندگی میں تھوڑا سا دین ہے، تو جب وہ زیادہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہماری جو پراپرٹی ہے وہ 3 حصوں میں نہیں بٹے گی بلکہ 2 حصوں میں بٹے گی۔ جو میری خدمت کرے گا، بیماری میں میری دیکھ بھال کرے گا، اس کو میری پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور جو میری خدمت نہیں کرے گا، میری دیکھ بھال نہیں کرے گا، اس کو میری پراپرٹی میں حصہ ملے گا۔ دنیا کا بالکل الٹا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ بالکل الٹی باتیں ہیں کہ نہیں؟ تو 2 لڑکوں نے کہا کہ ہم کو تمہاری دیکھ بھال نہیں کرنا، ہم کو پیسہ چاہیے۔ ایک لڑکا جس کی زندگی میں دین تھا، اس نے کہا ابا ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ اب بیمار ابا کی خدمت کرنے لگے، بچوں کی دیکھ بھال، ابا کی دیکھ بھال۔ تو رات میں ابا کو جو پیشاب پاخانے کے لیے اٹھاتے تھے تو ان کے ابا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے بچے کی زندگی کو بابرکت بنا دے۔
میرے بچے کی دنیا اور آخرت کو بابرکت بنا، یہی دعا کرتے تھے وہ، بس اسی کے لگا ہے۔ کچھ دن خدمت کرتے کرتے ان کا انتقال ہو گیا، سب کام دھام میں لگ گئے، وہ بھی کام دھام میں لگا کہ ہم بھی کچھ کریں۔ ایک دن خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 100 سونے کے سکے گڑے ہیں، نکال لو۔ تو پوچھا اس میں برکت ہے؟ ابا کہتے تھے برکت والی چیز اچھی ہوتی ہے، تو کہا برکت نہیں، تو کہا پھر نہیں نکالے۔ صبح بیوی سے بتایا کہ فلاں جگہ 100 سونے کے سکے گڑے ہیں، تو جاؤ نکال لو، اتنے دن سے پریشانی ہے، کچھ کام چلے گا، تو اس میں برکت نہیں نکالیں گے۔ صبح دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 10 سونے کے سکے گڑے ہیں، نکال لو۔ پھر پوچھا خوابی میں کہ برکت ہے؟ تو کہا کہ برکت نہیں، تو کہا وہ بھی نہیں۔ تیسرے دن خواب دیکھا کہ فلاں جگہ 2 سونے کے سکے گڑے ہی نکال دو، کہا اس میں برکت ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس میں برکت۔ تو بیوی سے بنا بتائے پھاوڑا اٹھایا، وہ کہا کہ نکالنے جا رہا ہے۔ کہا بے وقوف آدمی ہو، 100 چھوڑ دیے، 10 چھوڑ دیے، 2 پہ راضی ہو گئے، کہا وہ برکت ہوا نکال کے لائے۔ تو 2 سکے وہ نکال کے لائے، تو بازار گئے کہ آج مچھلی خرید کے لائے۔ تو جب مچھلی خرید کے بازار سے گھر لائے، تو جب مچھلی کو چیرا تو اس میں سے 2 ہیرے نکلے۔ تو ہیرے جب وہ بیچنے کے لیے گئے بازار میں، تو کسی سنار کی تجوری میں ان ہیروں کی قیمت نہیں تھی۔ تو ایک سنار نے رہنمائی کی کہ تم اگر شاہی خزانے میں چلے جاؤ تو وہاں سے تمہیں ان کی قیمت مل سکتی۔ تو وہ گئے، تو بادشاہ نے ان ہیروں کو دیکھا، کہا تمہارے ہیرے اتنے قیمتی ہیں، ان کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، بس ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ تمہارے لیے 2 گھنٹے کے لیے ہم اپنے خزانے کا منہ کھول دیں گے، جتنا چاہو نکال۔ 40 کھچروں کے اوپر سونا لاد کے انہوں نے نکالا۔ حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا، یہ حدیث نہیں ہے کوئی کہ آپ کہیں کہ بالکل آخری بات ہے مولانا نے ایسے کیوں بیان کر دیا۔ حضرت شیخ نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا کہ در حقیقت یہ نہ ان ہیروں کی قیمت تھی، نہ ان سونے کے 2 سکوں کی قیمت تھی، وہ جو بیمار باپ کی خدمت کر رہے تھے، بیمار باپ کی زبان سے رات میں جو دعائیں نکل رہی تھی، یہ اس کا صلہ۔ انسان کچھ بھی کر لے، لیکن اگر ماں باپ کو راضی نہیں کر پایا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا، تو دنیا میں کچھ ہے نہیں۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی۔ تمہاری نیکیاں تمہارے اللہ کو تم سے راضی نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے باپ تم سے راضی نہ ہو جائیں۔ والدین کے بڑے مراتب ہیں، والدین کے بڑے مقام ہیں۔ مولانا نے اپنی تھوڑی سی پونجی کے ساتھ یہ جو دکان شروع کرائی، ظاہر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کے پاس پیسہ نہیں بھرا تھا کہ چلو جاؤ تم فری گھوم رہے ہو تو دکان میں بیٹھو۔ کتنی لگن کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ یہ چند پیسوں سے یہ کاروبار شروع کرایا۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تو حنان و منان ہے، اللہ تو غفار و ستار ہے، اللہ تو رزاق ہے، اللہ تو مشکل کشا و حاجت روا ہے، تو سراپا رحمت اور معافی ہے، اور ہم سراپا جرم اور گناہ ہیں۔ اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے، اللہ باقی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق زندگی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ موت برحق ہے، اس سے کسی کو رستگاری اور چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما دے، ایمان کے ساتھ اپنی ملاقات کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو نے دنیا میں پیدا فرمایا، بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تو نے جو نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ان نعمتوں کا سلسلہ ہم سے منقطع نہ فرما۔ اللہ یہ جو دکان کھلی بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ اس دکان کو بابرکت بنا دے۔ اللہ ان کو ایمان کے ساتھ اور ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہی وہ قادر ہے جو ذرے کو آفتاب بناتا ہے، اللہ جو پکڑ کرنے پر آتا ہے تو شہنشاہ کو بھی تحت داد کو چڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں کی طرف توجہ نہ فرما، ہم سب کے اوپر اپنی ردائے رحمت تان دے۔ اللہ تو ہی کر سکتا ہے، اللہ تیرے سوا کوئی کارساز اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ اس کاروبار کے تعلق سے جو ارادے ہیں ان سب کو 100% کامیابی سے ہمکنار فرما۔
اللہ اس میں ہر طرح کی خیر برکت فرما، شر ہر فتنے و برائی سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں برکت فرما، ہم سب کے اہل اولاد میں برکت فرما، ہمارے پیٹ میں جو بھی جائے وہ حلال غذا جائے، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔